أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي،
نية تعلما وتعليما لله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اے اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے ملاقات کا شوق رکھنے کی جو ہے ملاقات کا امید رکھتے ہیں. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا. آمین اللہم آمین. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اللہم اہدنی واہدنی بہ. اللہم اہدنی واہدنی بہ. اللہم اہدنی وسددنی. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہماری آیت 116 سورہ المائدہ جو ہم سٹارٹ کریں گے. کچھ آیات ہیں، کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہم ٹائم کے اندر ان کو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ. پچھلی 2 آیات کا اگر ہم 2 رکوع کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن محاسبے کے عمل کی تمہید جو ہے وہ باندھی گئی پچھلے 2 رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو جو ہے وہ جمع کریں گے. صرف انسانوں کو جمع نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ بتا دیا گیا کہ نبی بھی، رسول، پیغمبر جن کو ایک رسپانسبلٹی دے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا وہ بھی اکاؤنٹیبل ہیں، وہ بھی ان کو بھی جمع کیا جائے گا. ان سے بھی سوالات پوچھے جائیں گے کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا. انبیاء اور رسول جو ہے عاجزی کا اظہار کریں گے اور اس وقت وہ ان کو جو ہے وہ بتائیں گے. تو پھر اس میں مثال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی گئی. پھر اس سے پچھلے رکوع کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی والدہ پر جو انعامات کیے تھے ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو، ان کو کتاب دی، ان کو حکمت دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت حواریوں کے ذریعے کی، ان کے ذریعے آپ کی تائید کی. پھر آپ کے کی جو والدہ تھی ان کے جو احسانات تھے ان کی بات کی کہ آپ کو جہان کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے. ان کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا. ان کے نام کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی. اور پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی طریقے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اس کے بارے میں بات کی کہ غیر معمولی طریقے سے کس طرح ان کی پرورش ہوئی کہ والد کے بغیر ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر ان کو معجزات دیے. ٹھیک ہے. آج جو ہے آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہیں. مطلب آپ یہ سوچیں، آیات کو پڑھتی ہوں تو پھر اس کو تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح آپ بھی اپنے آپ کو وہی سوچیں کہ جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں ان لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کیا. اور ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنی جگہ پہ اکاؤنٹیبل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایز اے ہیومن ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے اور انسان بنانے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی کچھ شرائط ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں. کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو کیا ہم جب اللہ کے سامنے اسی طرح کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو ہم اس طرح سے جواب دے سکیں گے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم، کہ عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے، کہ یہاں پہ جو لفظ ہے نا قولا وہ استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ہوتا ہے ماضی پہ. مطلب کہ ماضی کی یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے، ماضی کی بات بتا کے جو ہے محاسبے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بات جو ہے فیوچر میں ہونی ہے لیکن ماضی میں وہ بات ہو چکی ہے، اس کی بات جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے تو محاسبے کی ایسی بات ہوتی ہے. جہاں بھی قالا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی بات کر کے حال میں یا فیوچر کی بات بتانا مقصود ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ جو قرآن کا یہ اسلوب جو ہمیں نظر آتا ہے نا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کی، جنت کی، دوزخ کی اور اس سے متعلقہ جتنی بھی ماضی کی بات کا زمانہ ہوگا نا اس کے ذریعے بیان کیا جائے گا، اس کے ذریعے بتایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گزرا ہوا کوئی
واقعہ ہوتا ہے نا اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا. یہ آنے والے واقعات ہیں لیکن ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اس چیز کو پہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا. ابھی ہوا نہیں ہے. جیسے ہم کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں میں کل اس کے گھر گئی تھی، اس میں اگر میں جو بھی کچھ بتاؤں گی تو وہ مجھے پتا ہے میں گئی تھی اور میں نے یہ کچھ کیا تھا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ قالا کہہ کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنت ہے، دوزخ ہے، یا قیامت آنی ہے، یا سوال جواب ہوں گے یا جواب دہی ہوگی، یہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ محاسبے کا عمل جو ہے وہ قطعی بھی ہے، یقینی بھی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ مستقبل میں ہمیں پیش آنے والا یہ ایسا واقعہ ہے جو کہ ماضی میں بیان کر کے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے، اس کے اوپر مہر لگائی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا. ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کٹہرے میں کھڑا کیا، ہم بھی ہوں گے. سورہ سبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. وہ غیب کا جاننے والا ہے، اس سے زمین اور آسمان میں ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. کہ ہر چیز جو مستقبل میں ہونے والی ہے، مستقبل میں اس کا اطلاق ہونے والا ہے، اس کا مستقبل پہ اطلاق کر کے ماضی لیا گیا ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا، اسی طرح آخرت کی منزل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسی نام سے عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کریں گے. جس طرح بھی قرآن میں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. مسیح علیہ السلام کو الہ ماننے والے جو ہے یہاں پہ ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ آپ کا کوئی باپ ثابت کرنا یا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے آپ الہ ہیں، نعوذ باللہ، دونوں بات ہی غلط ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود جواب دہ ہوں گے اس دن. یہ پچھلی آیات کے ساتھ ان کا لنک بن رہا ہے کہ جو کہتے تھے نا وہ کہ 3 میں 13 والا حساب، وہ والا جو 3 کے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور اللہ، ان کا آپس میں نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی ریلیشن ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبوت دے کر بھیجا، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ کی ذات اکیلی واحد ہے. کہ اگر یہاں پہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، میں اور آپ ہم دیکھ لیں، ہم دنیا کا تجزیہ ہی کر لیں، دنیا کی عدالت مان نہیں ہوتی ہے نا کہ وہ انسان کے جب پتہ چلتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ انسان کو عدالت میں جانا ہے، کوئی ایسا کیس آ گیا ہے اس کے سامنے حاضری دینی ہے، تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کے حواس اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہاتھوں میں سے کہتے ہیں نا وہ طوطے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اب سوچیں وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ساری زندگی کے سوال جواب ہمیں وہاں پہ دینے ہوں گے. وہ ہم خود پڑھیں گے کیا کیا، کیا رسپانسبلٹی تھی، کتنی حد تک اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی، کتنی حد تک ہم نے اس کو کرنے کی کوشش کی. یہ سارے سوالات جو ہیں انسان کو دینے پڑیں گے. وہ پچھلی رکوع میں ہم نے پڑھا نا، انسان اس وقت تک اپنے قدم ہلا نہیں سکتا جب تک وہ 5 چیزوں کے سوالات کے جوابات نہ دے گا. جب تک وہ ہمیں 5 سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے ہم ہل نہیں سکیں گے. جواب دہی کا احساس ہی انسان کو کی ترجیحات کو جو ہے وہ بدلتا ہے. ایسا انسان آپ کو جو ہے نا وہ شتر بے محال کی طرح نظر نہیں آئے گا کہ وہ بس ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے، بلکہ نہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا. اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام کو جب یہ احساس ہوا، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، ان راتوں کو وہ جاگنا شروع ہو گئے. اس طرح جس انسان کے اندر احساس سے جواب دہی جگ جاتی ہے نا، تو اس کی راتوں کی نیندیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ احساس اس کو سونے نہیں دیتا کہ اس کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا بوجھ ہے. وہ ذمہ داری اس نے دوسروں تک پہنچا کے جانی ہے. قرآن پاک میں جب بھی آخرت کے مناظر کی بات ہوتی ہے نا تو اس کو پیش کیا جاتا ہے. ایک طرف تو انسان کا جو ایمان ہے، ایمان بھی آخرہ، اس کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے، اور دوسری طرف وقت سے پہلے انسان کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے، اس دن کے لیے تیار کر لو. وہ دن آنے والا ہے جو کہ حتمی ہے، جہاں پر تم جاؤ گے وہاں پہ واپسی نہیں ہوگی. پھر کیا اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ ہو کر رہنا ہے. اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، ہم ایمان بھی اس چیز پہ رکھتے ہیں. پھر پتہ چلے گا کہ قرآن جو کہتا تھا، جو ہم سے کروانا چاہتا تھا، جو کہانیاں سٹوریاں سنا کے ہمیں جس چیز کے لیے تیار کرنا چاہتا، وہ سب سچ تھا.
آج انسان دنیا میں مگن ہو کے اس چیز کو شاید بھول جائے، لیکن اس وقت پھر وہ دوبارہ اپنے آپ کو ریگریکٹ کرے گا۔ دوسرا، اس طرح کے واقعات بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی پختگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر عقیدے کی پختگی ہوگی تو انسان کے اندر جو شرک کی ہم میزش کرتے ہیں نا وہ نہیں ہوتی، جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر شرک کی میزش ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ وہ ایسا کردار پیدا ہوتا ہے جس سے اللہ کا خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ پر توکل جو ہے وہ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو آخرت میں جن کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے بندے نہیں بن جاتے، بلکہ اپنے نفس کو پیچھے کر کے اللہ کے بندے وہ بنتے ہیں۔ تقوی جو ہے وہ اللہ کے خوف سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ جو لوگ جن کے اندر شرک کی میزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا کردار جو ہے ایسا کردار ان کے اندر پیدا ہوتا ہے جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ پر ان کے اندر توکل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اپنے اعمال، اپنی خواہشات کے بندے بن کے جیتے ہیں کہ بس میری یہ بات پوری ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، سارا دن اسی پہ اس کا پورا دن، پوری رات اور پوری زندگی کہہ لیں اسی میں گزر جاتی ہے۔ تقوی کی پرچھائی تک ان کے اوپر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی بات ہمیں بتاتے ہیں، جب بھی یہ چیز بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی جواب دہی کے لیے تیار ہو جائے، اور مقصد یہی ہوتا ہے انسان کو بتانا کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، یہ چیز ہو کے رہے گی۔ اگر انبیاء، رسول، پیغمبر یہ نہیں بچ سکیں گے تو میں اور آپ ہم کیسے بچ سکیں گے؟ اب دیکھیں آگے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں کو، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ماں بیٹا دونوں کی پرستش ہوتی رہی۔ امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب ہم حبشہ کے گرجے میں گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر انہوں نے وہاں پہ دیکھی۔ وہ لوگ ان تصاویر کو سلام کرتے تھے، ان کی تعظیم اور پوجا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی مخلوق میں یہ بدترین لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں مریم کو علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال گزرنے کے بعد تک کوئی ایسا عقیدہ انسان کے اندر نہیں تھا، کوئی ایسی چیز انسان وہاں پہ نا شرک نام کی نہیں تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور پوری دنیا میں آہستہ آہستہ سرایت کرتا گیا، پھیلتا گیا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے آگے کہتے ہیں وہ عبادتیں کرتے تھے، انہی سے وہ دعائیں مانگتے تھے، انہی سے وہ فریادیں کرتے تھے، انہی کو مشکل کشا سمجھتے تھے، انہی کو حاجت روا سمجھتے تھے۔ پھر وہاں سے چیز چلتی 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 آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئی یہ چیز، کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی کہتے ہیں کہ وہ فوت ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، ان کی تصویریں بنا لیتے تھے، ان کا مجسمہ بنا لیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ شیطان نے کیا کیا کہ بہت اس وقت لوگ نیک تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالی کہ یہ بہت نیک بندے ہیں، ان کی تصویریں بناؤ۔ انہوں نے تصویریں بنانا شروع کر دی، پھر آہستہ آہستہ ان کو گھڑنا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ یہ کہ جب عبادت کرتے ہیں تو آگے رکھو کہ اللہ کے پاکیزہ بندے تھے۔ مطلب وہ اس طرح سے کرتے کرتے آہستہ آہستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو گئے اور وہ کفر کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر کا راستہ ہموار کرنے والے بدترین لوگ ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اسے اختیار دے دیا کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے، جس کا بیڑا پار کرنا چاہے وہ ہو جائے گا، جس کو چاہے گا وہ گرفتار کر دے گا، جس کو چاہے گا وہ اس کی مرادیں پوری کرے گا، مطلب ہر کسی کی وہ بگڑی بنائے گا، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح پھر حضرت مریم کو بھی انہوں نے کہ وہ مادر خدا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی حاجت پیش آئی جس کی وجہ سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق تھا نعوذ باللہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ ایک غلط عقیدہ ہے جو ہے شیطان نے ان کے اندر ڈالے۔ اور آج اگر ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم نے لاسٹ ویک بھی کیا تھا کہ ہمارے بھی یہی چیزیں ہیں نا، ہمارے بزرگ ہیں، نیک ہیں،
آپ دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے بزرگ گزر کے گئے ہیں، کیا انہوں نے ہمیں یہ کہا ہوگا بیچاروں نے کہ بعد میں ہمارے اوپر یہ کرنا، ہماری قبروں پہ جانا، ہمارے مزاروں پہ جانا، ہمارے اوپر اس طرح کے عقیدے رکھنا، ہمارے پہ ایسی امیدیں رکھنا؟ انہوں نے نہیں کہا یہ چیزیں. یہ عقیدت میں لوگ اتنے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ غلو کی شکل اختیار کر لی، اور جب غلو کی شکل اختیار کی جاتی ہے آپ اس غلو میں یا تو آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے رہتے ہیں. اب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سوال کر دیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ کیا تو اور تیری ماں نے یہ لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو معبود بنائیں، ان کو خدا بنائیں؟ تو اب دیکھیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے جواب کیا دیتے ہیں. دہشت کی کیفیت طاری ہے اور اللہ کا خوف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوال کی نہایت عاجزی کے ساتھ دیکھیں جواب. کیونکہ جب آپ سچے ہوتے ہیں، آپ پریکٹیکل لائف میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ جواب ویسے ہی دیں گے، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے غلط کام کوئی ایسا کیا ہی نہیں ہے. اب وہی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دہشت بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، تعجب بھی ہے، اور زبان سے الفاظ دیکھیں کیسے نکلیں. قال سبحانک، عرض کریں گے اے مولا کریم تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. کہ اتنا بڑا پاکیزہ کلمہ ہے کہ اسی سے ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو یہی کلمات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہے قال سبحانک، کہ سبحانک اللہم، تو مسیح علیہ السلام کی پاکیزگی انہوں نے نہیں بیان کی، بلکہ انہوں نے کہا ما یکون لی، میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا، کہ میں لوگوں کو اپنی الوہیت کی طرف کیوں بلاؤں گا؟ میں تو مخلوق ہوں، کسی پر میرا کوئی حق نہیں ہے، میں خدائی کا دعویٰ کر نہیں سکتا. الوہیت صرف اور صرف تیرے لیے ہے، عبادت کے لائق تیری ذات ہے، تیری ہستی ہے. میں تو مخلوق ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، پھر میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی اور میں اس ذمہ داری کو میں نے پورا کرنے کی کوشش کی. پھر کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی قیامت کے روز سخت انسان مشکلوں اور سختیوں سے گزر رہا ہوتا ہے نا، سختیوں اور مشکل گھاٹیوں کو عبور کر رہا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں جب اس طرح کے موقع آئیں تو کیا کہو حسبنا اللہ نعم الوکیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، آگ کو ٹھنڈا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ایسے موقعوں پر جب ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا کارساز ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص اپنی زبان کھول ہی نہیں سکے گا. سب اس کے عاجز بندے ہیں، قبر میں ہو، ہم حشر میں ہو، ہم میزان میں ہو، سوال جواب ہمارے ہو رہے ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی امداد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جب سور پھونکا جائے گا ہر طرف دہشت کا عالم ہوگا، دہشت تالی ہوگی، جب ہمیں اس چیز کا یقین ہوگا حسبنا اللہ نعم الوکیل، یا علی اللہ توکلنا، کہ اللہ پر ہی ہمارا توکل ہے، اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے، تو اس وقت مشکل حالات میں کہتے ہیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بہترین یہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تمام مشکلات کو وہی آسان کرنے والی ذات ہے. آپ اس رات سے گزریں، آپ دنیا میں ہیں، کوئی آپ کو مشکل آ رہی ہے تو آپ ان کلمات کو اپنے دل سے اور یقین کے ساتھ کہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ اللہ ہی بے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. جس حالات سے میں گزر رہی ہوں اس سے بہتر میں اس میں نہیں ہو سکتی تھی، یہی میرے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ میرے رب کی چوائس ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے عظمت میرا جو ہے وہ تہبند ہے اور تکبر میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنا چاہے گا میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جس سوال کیا جا رہا ہے نا کہ تم نے لوگوں کو کیا کہا تھا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ نہیں، تو ہی رب ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی ہے کہ تیری الوہیت بیان کی جائے، میں اس قابل نہیں ہوں. پھر آگے کیا ہے کہ نبیوں اور پیغمبروں نے، جو کہ سچے نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایسا کہتے ہیں کہ کرنے والے نہیں تھے، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کرنے نہ دیتے، کیونکہ وہ سچے نبی تھے، وہ حق پر تھے، وہ ایسی بات کو کیسے بدل سکتے تھے یا چھپا سکتے تھے؟ ورنہ اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات یا
کوئی کام یا کوئی چیز کرنے کا کوئی ان کو اختیار نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے پاس سے اگر کوئی بات یا کوئی ایسا کام کرتے تو اللہ سبحانہ نے ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، آپ کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر کوئی بھی آپ کو ہم سے بچا نہیں سکتا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا، تمام نبیوں اور انبیاؤں کا تمام رسول جو ہے وہ سچے نبی تھے، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، انہوں نے کبھی بھی کوئی اپنی پاس سے کوئی بات گھڑی نہیں ہے، جس طرح ان کو کہا گیا وہ ویسے ہی ایز اٹ از انہوں نے پہنچایا. اسی حوالے سے سورہ مومن میں آتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ عبادتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لوگ میرے سامنے دستے دعا اٹھانے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے نا کہ میری جو ہے تہبند جو ہے میری عظمت ہے اور تکبر میری چادر ہے. جو بھی اس کو کرنا چاہے گا کہ انسان جو ہے نہ کسی کو اتنی عظمت دو اس مقام تک پہنچائے جو کہ اللہ کا مقام ہے، نہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ تکبر کرے کسی بھی معاملے میں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جب انسان نے اس کو کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل خوار کرے گا، جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور پھر اسی طرح سورہ مدثر میں اگر انہیں ذلیل کر کے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے، الوہیت کی چادر اوڑھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا فرض اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بڑائی کو بیان کرنے کی بجائے وہ اپنی بڑائی آگے رکھتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہم کسی کو بھی دنیا میں بھی دیکھ لیں جو صرف اپنی ہی بڑائی، اپنی ہی تعریف، اپنی ہی چاہ، اپنی ہی واہ واہ آگے رکھنے کے لیے اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تکبر ہے، وہ اپنی عظمت، اپنا شوق، اپنا لوگ کہ میری واہ واہ کریں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے رکھے گا. پھر سورہ مدثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے؟ فَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اب کیا ہوگا کہ جب یہ سوال کر چکے، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. اب جواب دینے کے بعد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب عرض کریں گے کہ تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ میرے لیے یہ ہرگز لائق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. اے مولا کریم، ان كنت قلتہ فقد علمتہ ما فی نفسی تعلم ما فی نفسی، کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اسے جانتا ہے، کیونکہ میرے جی میں تو جو ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، اور تیرے دل میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا. کہ کتنا خوبصورت جواب ہے. آپ تبھی یہ جواب دے سکتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہوگا. جب ہر وقت میں کہوں گی میں تو کبھی بھی میں اس طرح سے جواب نہیں دے سکوں گی. کہ وہ کیا کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں جو میرے دل میں ہے تو خوب جانتا ہے، جو پیغام میں نے پہنچا دیا میں نے ایز اٹ از پیغام پہنچایا ہے، تو اس کو جانتا ہے، لیکن میں اس کو نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا عالم تعلم ان عالم بیان کی جا رہی ہے کہ تیرا علم میرے علم کے معاملے میں لامحدود ہے. میرا علم تو بس بہت محدود ہے، اتنا ہی مجھے نظر آتا ہے جتنا تو، اتنا ہی مجھے علم ہے جتنا تو کن کہتا ہے، جتنا میں دیکھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہے مجھے علم. یہاں پہ جو نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، نفسی، یہاں پہ اسکالرز کا ڈفرنٹ رائے وہ دیتے ہیں. بہرحال دونوں ہی رائے جو ہے وہ بہتر معلوم ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھولے کہ لفظ نفس کا اطلاق جو کیا گیا ہے نا، کہ نفس انسانی بھی ہوتا ہے اور حیوانی بھی ہوتا ہے. یہ مخلوق تو عارضی چیز ہے، آئی ہے دنیا میں، تھوڑی دیر رہے گی واپس چلتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں جہاں پر نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مطلب کہ مثلا کاتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے. اس نے یہ بات اپنے ذمہ لے لیا کہ وہ اپنی مخلوق پر جس کو چاہے اس پر رحم کرے اور جس کو چاہے اس پر رحم نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ حاوی ہے. پھر اسی طرح یحذرکم اللہ نفسہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ہوشیار کرتا ہے کہ کوئی غلط کام نہ کر بیٹھنا.
کہ یہاں پہ نفسی کا مطلب نفس نہیں ہے، مطلب کہ تشبیہات انسان لوگ لگا لیتے ہیں کہ تشبیہات جیسے ہمارا نفس ہے تو اللہ کا نفس بھی ہوگا، ہمارے ہاتھ ہے تو اللہ کے، وہ تشبیہات کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اللہ کا نفس ہمارے نفس کی طرح ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہے. وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہیں. اسکالرز اگر اس تشبیہات کو استعمال کرتے ہیں تو صرف سمجھانے کی خاطر، تاکہ ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے. یہاں پہ نفسی کا مطلب جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا، کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کوئی بھی انسان نہیں جان سکتا. حدیث کا مفہوم ہے، بخاری میں آتا ہے 149 میں، 3 چیزیں جن سے حلاوت ایمان میں مٹھاس پیدا کی جا سکتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے، اور قیامت کے دن جب ہر رشتہ جو ہے انسان کا بے معنی ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی رشتہ، اپنے قریبی خون کے رشتے اس وقت کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. تب صرف یہی اللہ کی خاطر جو محبت کرنے والے ہوں گے نا، یہ باقی رہیں گے. کہتے ہیں کہ شاید ان کی محبت کا مقصد ہی ان کے باقی رہنے کا سبب ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے جو اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے جو محفلیں سجاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن کو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آج ہم سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف اور صرف سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور قیامت والے دن یہی رشتے جو دینی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں نا، ہم سسٹرہڈ بناتے ہیں یا بردرہڈ بناتے ہیں دین کی بنیاد پہ، یہی قیامت والے دن ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے. اپنا کوئی رشتہ جس کے لیے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض دیے ہیں ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان دنیاوی رشتوں کو نبھاتے آخرت میں یہ دنیاوی رشتے ہمارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ اس رب کی ذات کے لیے جو رشتہ بنایا جائے گا وہی ہمارے اس دن کام آئے گا. پھر آگے کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ عرض کریں گے، اے مولا کریم، انک انت علام الغیوب. پہلے علم کی بات، اب کیا؟ علام الغیوب، کہ تمام پوشیدہ باتوں کا تو ہی جاننے والا ہے، تو میرے کسی فعل سے غافل نہیں ہے. یہ بیان پہلے بھی گزر چکا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام جب اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ علم الغیوب ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ شہادہ ہے، وہ مخلوق جو وہ حاضر اور غائب ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. وہ سامنے ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو بظاہر جاننے والی ہے. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے نا، جو مخلوق میں کسی میں نہیں پائی جاتی، ان کا ذکر کیا جائے، غیوب کا اور عالم علم کا. علم الغیوب کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ تمام عیبوں کو جاننے والا ہے، اور میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. مزید عرض کیا معقل. اچھا، یہاں تک ہم پڑھ کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے جو مکالمہ شروع کرتے ہیں، ہم یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے تو آیت کو کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے غیب کو جاننے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، کوئی دعویٰ اس کا نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا شرک ہے. کہتے ہیں کہ جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے. استغفر اللہ. کہ جب دیکھیں ابھی یہ ایسٹر آنے والا ہے نا، نان مسلم ابھی آئیں گے، وہ بائبل کے چھوٹے چھوٹے پیجز لے کے نا آتے ہیں اور پھر ہمیں ڈور پہ ناک کرتے ہیں. جب بھی نان مسلم ہماری ڈور پہ آئیں اور آ کے وہ ناک کریں، ان کو آپ اندر بلائیں، ان کو کہیں کم ان، ان کی سنیں، اور آپ کے پاس اس وقت قرآن ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کے ہاتھ میں تھمائیں اور یہ آیات ان کے سامنے رکھیں. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور کیا ہے کہ میں ایک ذمہ داری دے کے دیا گیا، میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ چیزیں جب وہ اس کا میننگ سمجھیں گے نا، وہ ان کے لیے یہاں ہو جائے گا. وہ خود ہی ان کو پتا ہے کہ یہ آیات اتنی کھلی ہیں کہ ان کو پڑھو. یہ دیکھو وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہی ہیں. ہمارا کام تو ہے بلغ، پہنچانا، آگے ان کی اپنی مرضی ہے، یہ ہمارا کام ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈور سے ہی ان کو واپس کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اوکے آئی ول لسن، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ ڈور پہ بھی بیچارے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنا فرض کر رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں.
پھر ہماری بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس چیز کو جو ہے ان کے سامنے جو ہے واضح کریں۔ اب آگے کیا ہے، تفصیلی نکات میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ کیا تم نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو؟ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو اللہ خدا بنا لو؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ کیا تم نے کہا کہ ہم سے حاجتیں پوری کرواؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ اللہ آپ خوب جانتے ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے خود ہی سے گھڑ لیا، خود ہی سے اپنے پاس سے یہ ساری باتیں کر رہی ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت جو ہے اس کے حوالے سے کہ ایک اللہ کے قائل تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور مستقبل کے حالات سے بالکل وہ ناواقف تھے، ان کو نہیں پتا تھا کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ آج جو ہم اس بات کو لے کے چلتے پھرتے ہیں نا کہ کل یہ ہو، پامسٹی وغیرہ جو سارا دیکھتے کرتے ہیں، یہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ بے شک ہم شوق کے لیے کر رہے ہیں یا پھر ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یہ سخت گناہ ہے، اس کو کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ آیت 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں وہ حاضر ہیں، اور وہ کیا کہیں گے، مزید وہ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے اپنی قوم سے تیرے حکم کے سوا کچھ نہیں کہا، اور وہ یہ ہے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا، قادر مطلق، نفع دینے والا، رضا، اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ کوئی قولی ہو، کوئی فعلی ہو، اعتقادی ہو، عملی، ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔ پھر ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا کہ مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، اور جس طرح کے پہلے رسول گزر چکے ہیں اسی طرح میں ہوں۔ کہ رسول کے نسل آدم سے ہونے کی بنا پر ہم سارے ہی انسان ہیں، اور آنے والی زندگی تک، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ انسان ہیں، وہ عالم غیب، حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ ان میں سے تو عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی۔ جو نبی تھے وہ اپنی الوہیت کا اعلان نہیں کرتے تھے، وہ معصوم تھے، وہ وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا۔ پھر آگے کیا فرمائیں گے کہ میں نے تو انہیں اسی بات کی تلقین کی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا اس وقت تک ان کی خبر رکھتا رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، کہ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو ہی اس کا نگران ہے، تو ہی خوب جانتا ہے کہ میں کون سی تعلیمات پر قائم رہا اور کون سی تعلیمات وہ انہوں نے فالو کی اور کون سی تعلیمات سے وہ پھر گئے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مجھے معلوم نہیں ہے کہ لوگوں نے کیا کیا، میں نے اپنی زندگی میں توحید ہی کی دعوت دیتا رہا، میرے بعد پھر تو خوب جانتا ہے، تو نگران ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، عالم ہے، پوشیدہ چیزوں کا غیوب تو جاننے والا ہے، علم الغیوب ہے، تو بصیر ہے، ہر چیز کا تجھے علم ہے، میں اس چیز سے بے خبر ہوں، ناواقف ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیے الرقیب کہتے ہیں گردن پر نظر رکھنے والا ہے، کہ دل اور دماغ پر چک رکھنے والے کو رقیب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہی رقیب ہے، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تفسیر ابن کبیر میں آتا ہے توفیتنی کا مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ مجھے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ چنانچہ کہ جب معراج والی حدیث کا وہ مفہوم پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات کی۔ باقی سب لوگ جو تھے اپنی دنیا کی زندگی پوری کر چکے تھے تو وہ وہاں پہ نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کا دور ابھی انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے، زمین پر دوبارہ بھیجے جائیں گے، دجال کو وہ قتل کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جاری کریں گے. اسی لیے جو ہے یہاں پہ جو لفظ ہے توفیتنی کا لفظ استعمال ہوا ہے. توفا کا معنی اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی چیز کو مکمل طور پر قبض کر لینا یا وصول کر لینا. یہ لفظ جو ہے موت کے معنیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ یتوفی النفس کا مطلب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوروں کی جانوں کو جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے. مسیح علیہ السلام کے متعلق انی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انی متوفیک ورافعک الیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ میں تجھے اٹھا لینے والا ہوں، پھر اپنے وقت پر وفات دوں گا. یہ لوگ تمہیں آج سولی پر چڑھا کر موت سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، بلکہ مقررہ وقت پر موت دوں گا اور پھر دوبارہ واپس آئیں گے، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے. وہ ذمہ داری پورا کرنے کے بعد وہ نارمل موت جو ہے ان کو پھر جو ہے وہ فوت کیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 117 سے ہم نے کیا سیکھا کہ پیغمبروں کا خاص علم جو ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں وہ اس کا علم ان کو ہوتا ہے، وہ علم غیب نہیں رکھتے. اللہ کا عطا کردہ جو بھی علم ہے ان کے پاس وہ ہوتا ہے، وہی کے ذریعے دیں اللہ تعالیٰ ان کو علقہ کریں. جیسے بھی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کن کریں گے اتنا ان کو علم ہو جائے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں جانتے. ہم نے سیکھا کیا کہ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. ہمارا اس پر یقین ہے کہ مستقبل کی ہر بات صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آج ہم دیکھ لیں نا مستقبل کے حوالے سے بہت لمبی بات اس پہ ہو سکتی ہے، بہت سی پریڈکشنز لیتے ہیں، میرے لیے کون سا کاروبار اچھا ہے، بچہ کب ہوگا پیدا، کیا ہوگا، کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ویدر والے ہمیں ویدر بتاتے ہیں، بتا کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. بچہ کسی اور کو کچھ اور بتا رہے ہیں لیکن بورن جب ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. مور لائکلی کیسز ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ 100% وہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ لک لائک، یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی بچہ یہی ہوگا. اور ویدر کے حوالے سے بھی دیکھیں ہم اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ اچھا بارش ہے پھر بارش ہی ہوگی، تو ماشاءاللہ اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے. اگر وہ کہتے ہیں دھوپ ہے تو بارش ہو رہی ہوتی ہے. کہ کوئی بھی مکمل طور پہ اس چیز کا اعادہ نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا تھا نا. پھر کیا کہ تیسری بات امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہنا ہے. اچھی بات بتاتے رہنا ہے اور بری بات سے روکتے رہنا، یہ ہمارا فرض ہے.